إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، رب کریم کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رب کائنات نے سارے جہان والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی میں
دو طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی خوشی اور کبھی غمی۔ خوشیوں کے بھی حالات اور اوقات ہمارے اوپر آتے ہیں، مصیبت اور غموں کے بھی حالات ہمارے اوپر آتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اور یہ ہم کیا ایسا کریں کہ ہماری زندگیوں میں غمی نام کی چیز آئے ہی نہیں، اس سے ہم اپنی زندگی کو سیو کر سکیں۔ آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اور اسی کی روشنی میں موضوع خطبہ بھی ہے، غم نہ کرو، یا مومن کی زندگی غم سے پاک ہے۔ مومن کی زندگی میں غم نہیں ہے، دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایمان اور غم، دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ۔ ایمان اگر کمزور ہے، غم مضبوط ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، طاقتور ہوگا، اور اگر غم کا پہلو کمزور ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پیچھے مضبوط دیوار ہے ایمان کی، جس نے غموں کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ مومن کی زندگی کو مقدر بنا دے، صاف ستھری اور پیاری سی زندگی کو مومن کے لیے مشکلات کا گھر بنا دے۔ آئیے آیت کریمہ کا مفہوم سمجھتے ہوئے اس موضوع کی مزید وضاحت کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا رب کریم نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ سورہ فصلت کی آیت ہے، حامیم سجدہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور اس پر وہ قائم رہے، کس پر؟ ایمان جو انہوں نے قبول کیا ہے، ایمان کے مفہوم کو سمجھ کر کے اپنی زندگی کو ایمان سے بھرتے رہے، ایمان کے جواہر پاروں سے اپنے دامن کو بھرتے رہے، اپنی زندگی کو ایمان کی روشنی میں لاتے رہے۔ استقاموا ثم استقاموا، اللہ نے کہا، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ اس پر قائم ہو گئے، استقامت انہوں نے اختیار کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو جاننے کے بعد وہ اس سے پھرے نہیں، ایمان ہی کے راستے کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لی۔ سمجھنے کی کوشش انہوں نے کیا ایمان کا راستہ کیا ہے۔ عبادت کے باب میں ہم ویسے ہی عبادت کریں گے جیسا کہ ہمارا ایمان ہم سے چاہتا ہے، معاملات کے باب میں ہم ویسے ہی معاملات کریں گے جیسا کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے۔ اخلاق، سلوک، دین کے تمام پہلوؤں کے اندر ایمان آگے آگے، ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ ثم استقاموا، ایسا اگر ہم کر گزرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر رحمت کی برکھا برستی ہے۔ رب کریم نے اس آیت کے اندر جن رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان میں سب سے پہلے جس چیز کا نام لیا، کیا فرمایا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کیا ملنے والا ہے ان کو؟ سب سے پہلا انعام ایسے لوگوں کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ کہاں سے؟ اللہ نے نزول کی بات کی ہے، یعنی آسمان سے آتے ہیں، اترتے ہیں وہ
آسمان سے یہ رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. تتنزل علیہم. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معاملہ تھا؟ اب نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے. جب ایمان اور استقامت موجود ہے تو فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اس شخص کے پاس اترنا یقینی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا. جو لوگ رب کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے اس کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اس کا دین سیکھتے ہیں، تو کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ آسمان سے سکونت نازل ہوتی ہے. غشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. فرشتے ایسے لوگوں کے پاس آ کے پہنچتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ذکر آسمان میں کرتا ہے. تو سکونت بھی نازل ہوتی ہے، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، رب کی طرف سے رحمتیں بھی ایسے لوگوں کے پاس آتی ہیں. گویا کی رحمت الگ ہے، سکون الگ ہے، اور فرشتوں کا آنا الگ ہے. یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو رب کریم کی طرف سے اہل ایمان کو عطا کی جاتی ہیں. ایک اور حدیث میں کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے اٹھتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کلام کو سننے کے لیے، جس کلام کو وہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اسے سننے کے لیے اس کے قریب آتے ہیں اور قریب آتے رہتے ہیں. اتنا قریب ہو جاتے ہیں، بعض روایات کے اندر ان الفاظ کے ساتھ صراحت ہے حتی یضع فاہ علی فیہ، یہاں تک کہ وہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں. حتی یضع فاہ علی فیہ، وہ فرشتہ آ کر پڑھنے والے شخص کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. جو کلمہ اس بندے کی زبان سے نکلتا ہے وہ اس راستے سے فرشتے کے اندر چلا جاتا ہے. حسن درجے کی یہ روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ رب کریم کی طرف سے یہ نوازش اس دنیا میں رہنے والے ہر اس خوش نصیب انسان کو حاصل ہوتی ہے جو اس کا احساس کرتے ہوئے رب کریم کے سامنے گرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ. یہ فرشتے جو آتے ہیں، سب سے بڑا پیغام جو یہ لے کر کے بندے تک پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں چند پیغامات کا تذکرہ کیا ہے. پہلا پیغام وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہاری زندگی میں خوف نہیں، غم نہیں، تم خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ. تم قرآن کے ساتھ جڑ گئے، تم ایمان کے ساتھ جڑ گئے، تم رب کریم کے ساتھ جڑ گئے، تم نیکیوں کو اپنی زندگی کے لیے ایک نمونے کے طور پر اختیار کر لیے. اب تمہاری زندگی کے اندر غم نہیں، خوف نہیں. غم کس چیز سے ہوتی ہے؟ کوئی بھی اچھی چیز جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فوت ہو جائے، دنیاوی چیز ہو یا دینی چیز ہو، اس پر انسان کو غم ہوتا ہے. آتے آتے ہمارے ہاتھ سے رہ گئی، وہ فوت ہو گئی، انسان کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. یا کوئی ایسی چیز جس سے وہ بچ سکتا تھا، اگر وہ ایسا اور ایسا کرتا تو اس تکلیف سے اپنے آپ کو بچا لیتا، سوچ کر کے اس کو غم ہوتا ہے. یہ دو راستے ہیں جہاں سے غم انسان کی زندگی میں آتا ہے. اگر ہم نے ایسا کر لیا ہوتا، ہم نے اگر ایسا کر لیا ہوتا
تو یہ خیر ہم کو حاصل ہو جاتا، یہ شر ہماری زندگی سے رخصت ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ غم کے سارے راستوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے لگا دیے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ بَابَ الشَّيْطَانِ، شیطان کا دروازہ، لو اگر مگر یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ کیا ہے شیطان کا راستہ؟ انسان کے اندر دکھ کا پیدا کرنا، غم اور ملال کا دل کے اندر وجود بخشنا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اور مومن کی زندگی رب کریم اس طرح کے کاموں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی سے غموں کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیا وجہ اس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ غم نہ تو خیر کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور نہ ہی کسی شر اور مصیبت کو دفع کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ غم کر کے مرے ہوئے شخص کو واپس نہیں لا سکتے، جلی ہوئی چیزوں کو آپ دوبارہ وجود نہیں بخش سکتے۔ دنیا میں جو بھی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں انسان کی زندگی میں آئیں، آپ غم کے ساتھ بیٹھ کر ایک دن نہیں سینکڑوں ایام آپ گزار لیں، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ غم کے راستے سے نہ تو خیر حاصل کر سکتے اور نہ آئے ہوئے شر کو دفع کر سکتے ہیں۔ غم میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے، غم میں معمولی سا بھی خیر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مومن کی زندگی سے اس کو رخصت کر دیا کہ اگر ایمان والا ہے تو غم نہیں کرے گا۔ ایمان جس قدر ہوگا اس قدر غم اس کی زندگی سے دور ہو جائے گا۔ اگر ہماری زندگی میں غم بسیرا ڈالے ہوئے ہے اور ہم بالکل پاگل ہوئے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا تعلق جتنا زیادہ رب کریم سے استوار ہوتا ہے اسی قدر غم اور افسوس والی جو بھی چیزیں ہیں ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتی ہیں۔ عمل کا حکم دیتا ہے، تمنا کا حکم اسلام نہیں دیتا ہے۔ افسوس کا حکم اسلام نہیں دیتا ہے، تمنا کا حکم نہیں دیتا ہے۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ عمل کا۔ جو اوقات انسان کو میسر آئیں اس کو کامیاب بنانے کی انسان پوری کوششیں کرے۔ اسی لیے غم کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دی۔ یہ سب سے پہلی بشارت تھی جو کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایمان والے کو خوشخبری دیتے ہوئے بتایا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، خوف بھی نہیں۔ خوف اندیشے کو کہتے ہیں، آنے والی مصیبت کا اندیشہ ذہن و دماغ پر چھایا رہے، یا بہت بڑے خیر کی توقع لے کر کے انسان بیٹھا رہے اور اس کے فوت ہو جانے کے اندیشے سے پریشان رہے کہ کہیں یہ فوت ہو گیا تو کیا ہوگا، کہیں یہ ہم سے رخصت ہو گیا تو کیا ہوگا، کہیں یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں رہی تو کیا ہوگا۔ اندیشے اللہ نے اسے بھی ختم کر دیا۔ خوف نہیں، اہل ایمان کی زندگی میں خوف اور دہشت نام کی چیز نہیں، بلکہ وہ نڈر ہوتے ہیں۔ ایمان والے ہمیشہ نڈر کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید نے ایک مثال پیش کی ہے، اس مثال پر غور کریں کہ خوف کے حالتیں جب مومن کی زندگی میں آتی ہیں تو مومن پر اس کے کیسے اثرات ڈالتی ہیں، اور مومن کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔
مکہ کے کافر 10,000 کی تعداد لے کر کے مدینہ میں رہنے والے چند لوگ جو سینکڑوں پر بھاری نہیں تھی، 1,000-2,000 کے اندر میں ان کی تعداد رہی ہوگی، ان کا اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر انہوں نے اکٹھا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے آنے کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اوپر سے آ رہے ہیں، نیچے سے بھی آ رہے ہیں، اور ان کی اتنی بڑی تعداد لوگوں کے دلوں پر جو اثر کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل اندر سے نکل کر منہ کے راستے سے باہر نکل جائے گا، مارے ڈر اور خوف کے۔ بلغت القلوب الحناجر، کہ یہاں سے دل کھسک کر کے اور نکلنا چاہتا ہے، یہاں تک پہنچ چکا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور طرح طرح کی باتیں رب کے تعلق سے تمہارے ذہن میں آنے لگے، اتنی بڑی مصیبت کو دیکھ کر کے۔ تو کیا ہوا؟ منافقین نے دیکھا، اور وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دل کے اندر بیماری تھی، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو صاف وہ کہہ گئے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ دھوکہ تھا، سچائی نہیں تھی۔ قیصر و کسریٰ کی فتح ہو جائے گی، روم فتح ہو جائے گا، ساری بشارتیں ہمیں مدینے میں دی جا رہی تھی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنا جان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو ان کی زبان پر جو کلمات آئے، جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی ایمان مضبوط نہیں تھا، یا جو منافق تھے، انہوں نے اس طرح کی بات کہی۔ لیکن جو ایمان والے تھے، انہوں نے خوف کا یہ عالم جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کیا ہوا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جب مومنوں نے اس لشکر کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل سچ ہے۔ کیا وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے؟ کہ ایمان ہم لے آئے کہہ دینے سے معاملہ اوکے نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، خوف اور دہشت کی چیزیں تمہارے اوپر مسلط کی جائیں گی، مصیبتوں کے سلسلے تمہاری زندگی کے اندر لائے جائیں گے۔ یہ رب کریم کی طرف سے وعدہ تھا۔ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ رب العالمین نے یہ ساری آزمائش کے سلسلے ہمارے اوپر قائم کیے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس سے ان کے ایمان بڑھ گئے، ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور ماننے کا جذبہ ان کا دو چند ہو گیا، تسلیم کرنے کا جذبہ، اتباع کا جذبہ ان کا بلند ہو گیا، کیونکہ ایمان غالب تھا ان کے سینے کے اندر، ایمان اپنے اثرات کو قائم کیے ہوئے تھا۔ تو خوف کو اندر آنے کے لیے جگہ نہیں دیا۔ خوف آ کر کے اپنا کام کرنا چاہتی ہے، اور خاص طور سے شیاطین اس خوف کو دو چند کرنے کے لیے اپنی طرف سے بھی باتیں دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے اہل ایمان کو جو قوت بخشی، ایمان کی قوت، اس قوت کی لاٹھی سے، ایمان کی لاٹھی سے آنے والے خوف اور غم کو مار مار کر کے وہ بھگانے کی پوری کوششیں کرتے رہے۔ ڈنڈے لے کر کے، ایمان کا ڈنڈا لے کر کے، انہوں نے ہمیشہ آنے والی ایسی ساری چیزوں کو، انہوں نے اگر وہ انٹری کر بھی چکے ہیں تو انہیں فوراً نکال کر باہر کرنے کی کوشش کی۔ رہنے کا، ٹھہرنے کا ان کی طرف سے اجازت اور پرمیشن نہیں رہا کہ وہ اس کو بناتے رہیں، سنوارتے رہیں، دلوں کے اندر جگہ دے لیں، اور بزدلی اور کمزوری ان کی زندگی کے اندر آ جائے، عمل میں وہ ڈھیلے پڑ جائیں، غفلت میں چلے جائیں، سستی اور کاہلی کے شکار ہو جائیں، اور عمل سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کی اجازت انہوں نے نہیں دیا۔
بھائی اور دوست، یہ پہلی بشارت تھی جو ان فرشتوں کی طرف سے رب کریم نے اہل ایمان کو، جو ایمان کے راستے پر چلتے رہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ جس کے راستے پر چلتے رہے۔ خیر کا نام ایمان ہے، نیکی کا نام ایمان ہے۔ گویا کہ ہر وہ چیز جو نیکی نہیں ہے وہ انسان کے اندر خوف اور غم کو لانے والا ہے۔ ہر وہ چیز جسے آپ نیکی کا نام دیں، جسے آپ بھلائی کا نام دیں، جسے آپ خیر کا نام دیں، جسے آپ اچھائی کا نام دیں، وہ انسان کی زندگی میں خوشی کو، سکون کو، اطمینان کو لانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی کو نیکی بھی کہتے ہیں۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ ایمان کے راستے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ایمان کو سمجھیں، ایمان کے راستوں کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں نفع بخش نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، اسے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اوقات جو کہ بہت قیمتی ہیں انہیں ہم نفع بخش بنا سکیں۔ رب کریم ہمیں خیر کو اپنانے کی توفیق بخشے، ایمان پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے اور زندگی کو آباد کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔